رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہسپتال کے طویل اور بے رونق کوریڈور میں ایک ایسی پراسرار اور بھاری خاموشی طاری تھی جو سیدھی دل پہ بوجھ بن کے گرتی تھی۔ دیواروں پہ لگا سفید رنگ رات کے اس پہر کسی مردہ خانے کسی سرد مہری کا احساس دلا رہا تھا۔ ہوا میں جراثیم کش ادویات، اسپرٹ اور کسی حد تک خوف کی وہ مخصوص بو رچی ہوئی تھی جو صرف رات کی ڈیوٹی کرنے والی نرسیں ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ میں زویا، جسے یہاں جاب کرتے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے، اب ان سرد دیواروں میں پنپتے درد اور دوائیوں کی بو کی عادی ہو چکی تھی۔ آج بھی میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں فری ہو چکی تھی اور شدید تھک چکی تھی۔ اپنی تھکن سے چور ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے آخری وارڈ کا راؤنڈ مکمل کر کے واپس آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند ریت کے ذروں کی طرح چبھ رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ بس کسی طرح اسٹاف روم میں پہنچ کے کرسی پہ سر رکھ کے چند لمحوں کے لیے آنکھیں موند لوں، اس نیند کا مزہ لوں جو میری راہ تک رہی تھی۔ کوریڈور کی مدھم پیلی روشنی میں میرے جوتوں کی ٹک 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 ایک عجیب سی بازگشت پیدا کر رہی تھی جو اس خاموشی کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ اچانک میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس پوری شدت سے وارد ہوا۔ کوریڈور کے بالکل وسط میں سفید چمکدار ٹائلوں پر کچھ گہرے سرخ نشانات تھے۔ میری نیند اور تھکن جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں کھینچ لی۔ خون تو میں روز دیکھتی تھی، جو عام بات تھی، مگر یہ سرخ مایا عام نہیں لگ رہا تھا۔ یہ جیسے اپنے ساتھ ایک داستان کے نشان لایا تھا۔ میں نے کانپتے قدموں کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھا۔ وہ خون کے قطرے تازہ تھے۔ کچھ قطرے اتنے بڑے اور گہرے تھے جیسے کسی کے جسم سے مسلسل خون رس رہا ہو اور وہ شخص تیزی سے یہاں سے گزرا ہو۔ اس سرخ مائع کا راستہ سیدھا اسٹاف روم کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں سینکڑوں بھیانک خیالات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ کیا کوئی ایمرجنسی کا مریض ادھر آ گیا تھا؟ کیا کوئی وارڈ بوائے زخمی ہو گیا تھا؟ لیکن اس وقت تو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ ایک انجانا سا خوف میری رگوں میں برف کی طرح جمنے لگا۔ میرا دماغ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤ اور سیکیورٹی گارڈ کو بلا کے لاؤ، لیکن میری ٹانگیں جیسے میرے اختیار سے باہر ہو چکی تھیں۔ ایک عجیب سی ہپنیٹک کشش اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں خون کے ان قطروں کا پیچھا کرتے ہوئے اسٹاف روم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے اپنا تھوک نگلا جو میرے خشک حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ اتنے سرد ہو چکے تھے کہ دروازے کا ہینڈل مجھے برف کا ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اس سے پہلے کہ میں اندر کی تاریکی میں کچھ دیکھ پاتی یا لائٹ کا سوئچ آن کر پاتی، ایک مضبوط اور بے رحم ہاتھ نے اندھیرے سے نکل کے میرے منہ پہ اپنا آہنی پنجہ رکھ دیا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے کسی نے مجھے پوری طاقت سے کھینچ کے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میرے سر میں ایک ہلکا سا درد اٹھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بھیانک چیز وہ سرد اور دھاتی شے تھی جو عین میری کن پٹی پہ رکھ دی گئی۔ ایک لفظ بھی نکالا تو گولی سیدھی تمہاری دماغ کے پار ہو جائے گی۔ وہ آواز اتنی سرد، کھردری اور وحشت ناک تھی کہ میرے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں نے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا اور کسی حد تک خطرناک حد تک پرکشش شخص تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کی پیشانی پہ گرے ہوئے تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کے کوئی بھی انسان لرز جائے۔ اس کی کالی لیدر کی جیکٹ ایک طرف سے مکمل طور پہ خون میں بھیگی ہوئی تھی اور قطرہ قطرہ خون فرش پہ ٹپک رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ سب سوال کسی دھندلے عکس کی طرح میرے دماغ پہ جمنے لگے، مگر اس کی وہ وحشت زدہ صورت میرے ذہن میں کسی خوفناک خواب کی طرح نقش ہو رہی تھی۔ میں نے خوف کے مارے اس بات میں سر ہلایا کہ میں شور نہیں کروں گی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا، لیکن گن کی نال ابھی بھی میری کن پٹی پہ ویسی ہی دبی ہوئی تھی۔ لائٹ جلاؤ اور چپ چاپ فرسٹ ایڈ باکس نکالو، مجھے پٹی چاہیے، اس نے حکم دیا، اور اس کے لہجے میں کوئی التجا نہیں تھی بلکہ ایک ایسا روب تھا جس سے انکار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دیوار ٹٹول کے سوئچ آن کیا۔ ٹیوب لائٹ کی تیز روشنی میں اس کی حالت مزید واضح ہو گئی۔ اس کا بایاں بازو خون سے بری طرح لت پت تھا۔
اور اس کے چہرے پہ تکلیف کے واضح آثار تھے، لیکن اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی بھی صورت اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے مجھ سے پٹیوں کا ایک رول فرش پہ گر گیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور میری نظر سیدھی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے گن کا رخ سیدھا میرے سینے کی طرف کر لیا تھا۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے باکس میز پہ رکھا اور اس کی جیکٹ اتارنے میں مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب میں نے اس کی خون سے لت پت قمیض کو کینچی سے کاٹا تو اندر کا منظر دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گولی کا زخم تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ زخم کے ارد گرد کا گوشت بری طرح کٹا پھٹا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس شخص نے کسی تیز دھار آلے سے گولی خود اپنے بازو سے نکالی تھی۔ مجھے کبکائی سی محسوس ہوئی۔ بحیثیت نرس میں نے بہت سے زخم دیکھے تھے، لیکن یہ وحشت اور یہ بربریت میرے لیے بالکل نئی تھی۔ یہ تو گولی کا زخم ہے، یہ ایک پولیس کیس ہے، مجھے ڈاکٹر کو اور پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ میری آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے اتنی ہمت کہاں سے کی۔ شاید یہ میرا پیشہ ورانہ فرض تھا، یا پھر محض خوف کے مارے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ میری بات سنتے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں اس کی گرم اور تیز سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی، جن میں خون اور بارود کی بو ملی ہوئی تھی۔ پولیس کو بلانے کا سوچنا بھی مت۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میری پٹی کرو اور بھول جاؤ کہ تم نے آج رات یہاں کسی کو دیکھا تھا، ورنہ اگلی گولی تمہارے دل میں ہوگی۔ اس کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو سب کچھ جلا کے راکھ کر سکتی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر اٹھایا اور پائیوڈین سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ جب اسپرٹ اس کے کٹے ہوئے گوشت پہ لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے اور اس کے جبڑے کی رگیں تن گئی، لیکن اس کے منہ سے تکلیف کی ایک ہلکی سی سسکی تک نہ نکلی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کی برداشت اور اس کی پراسراریت مجھے خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی حیرت میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ میں جب بھی نظریں اٹھاتی میں محسوس کرتی کہ اس کی گہری اور تیز نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ وہ نظریں اتنی چبھنے والی تھیں کہ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور اپنا سارا دھیان پٹی بنانے پہ مرکوز کر دیا۔ میں نے ابھی زخم پر گیز لگا کے ٹیپ لگائی ہی تھی کہ اچانک کوریڈور میں قدموں کی بھاری آواز ابھری۔ کوئی سیدھا اسٹاف روم کی طرف آ رہا تھا۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ قدموں کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی۔ یہ ہماری ہیڈ نرس سسٹر سلمہ کے قدموں کی آواز تھی۔ وہ انتہائی سخت گیر اور اصولوں کی پابند خاتون تھی، جو رات کے کسی بھی پہر اچانک راؤنڈ پہ نکل آتی تھی۔ قدموں کی آواز دروازے کے بالکل قریب آ کے رک گئی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے بے بسی سے اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کے لیے چوکنا پن ابھرا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی سوچ پاتی یا کوئی حرکت کرتی، اسٹاف روم کا دروازہ پوری طاقت سے کھلا اور سسٹر سلمہ اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظر سیدھی مجھ پہ اور پھر میرے سامنے آدھے ننگے اور خون میں لت پت کھڑے اس اجنبی شخص پہ پڑی۔ ان کا چہرہ حیرت، غصے اور صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ ان کی نظریں فرش پہ بکھرے خون، میری کانپتی ہوئی حالت اور اس کے زخمی بازو کا جائزہ لینے لگی۔ یہ سب کیا ہے زویا؟ یہ شخص کون ہے؟ اور یہ اتنا خون؟ یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس لگ رہا ہے۔ میں ابھی سیکیورٹی کو بلاتی ہوں۔ سسٹر سلمہ جو کافی تجربے کار تھی، اس نے کڑک دار اور غصے سے بھری آواز میں کہا اور مڑ کے دروازے کی طرف جانے لگی۔ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر سلمہ نے سیکیورٹی کو بلایا تو وہ پاگل انہیں گولی مارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ موت بالکل ہمارے سر پہ منڈلا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب وہ اپنی گن نکالے گا، لیکن جو کچھ اس نے کیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس کے چہرے کی وہ ساری وحشت، وہ غصہ، وہ قاتلانہ تاثرات ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں غائب ہو گئے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک انتہائی معصوم، درد بھری اور دلکش مسکراہٹ سجائی۔ اس نے اپنی خون آلود جیکٹ سے اپنے زخمی بازو کو چھپانے کی کوشش کی اور 2 قدم آگے بڑھ کے سسٹر سلمہ کی طرف دیکھا۔ سسٹر، خدارا پریشان نہ ہو، سیکیورٹی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی آواز میں اب کوئی کھردرا پن نہیں تھا، بلکہ ایک نرمی اور التجا تھی۔ سسٹر سلمیٰ ٹھٹک کے رک گئی اور شکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور رات کے اس پہر اس حالت میں نرسی سٹاف روم میں کیا کر رہے ہو؟ سسٹر کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ شہیر نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا اشارہ جو کہہ رہا تھا کہ اب جو میں کہوں گا اس میں تم میرا ساتھ دینا، ورنہ تم دونوں مارے جاؤ گے۔ پھر اس نے سسٹر سلمیٰ کی طرف دیکھ کر ایک ایسا جھوٹ بولا جس نے میری دنیا ہلا کے رکھ دی۔ سسٹر، دراصل میں زویا کا شوہر ہوں۔ میں نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کیا؟ شوہر؟ یہ شخص جس نے چند لمحے پہلے میرے سر پہ بندوق تانی ہوئی تھی، وہ میرا شوہر بن رہا تھا، اور اسے میرا نام کیسے؟ شوہر؟ لیکن زویا نے تو کبھی بتایا نہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ سسٹر سلمیٰ نے حیرت اور شکوک و شبہات کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے گھورا۔ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے تیزی سے قدم بڑھا کے اپنی دائیں ہاتھ سے میرے کندھے کو یوں تھاما جیسے مجھے سہارا دے رہا ہو، لیکن در حقیقت اس کی انگلیاں میرے کندھے کے پٹھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئیں کہ درد کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ ایک خاموش دھمکی تھی۔ جی سسٹر، ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور ہم نے اسے خفیہ رکھا ہوا ہے، سرپرائز دینا تھا۔ دراصل میں ایک فیکٹری میں نائٹ شفٹ کرتا ہوں۔ آج رات مشینری میں خرابی کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بازو پہ گہری چوٹ آ گئی، خون بہت بہہ رہا تھا، تو میں کسی اور ہسپتال جانے کے بجائے سیدھا زویا کے پاس آ گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں سسٹر، باہر کے ہسپتالوں کا خرچہ کہاں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے میں چپکے سے پچھلے دروازے سے اندر آ گیا تھا تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو۔ اس کی اداکاری اتنی بے عیب تھی، اس کے لہجے میں غریب ہونے کی بے بسی اتنی حقیقی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں خود بھی دھوکا کھا گئی۔ وہ ایک پیشہ ور اداکار کی طرح سسٹر سلمیٰ کے ہر سوال کا راستہ بند کر رہا تھا۔ سسٹر سلمیٰ نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا غصہ اب کچھ کم ہو چکا تھا، لیکن شک ابھی بھی ان کی آنکھوں میں موجود تھا۔ زویا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ بہت چھپی رستم نکلی بھائی تم تو، سسٹر سلمیٰ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ میرا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو یہ شخص سسٹر سلمیٰ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے کندھے پہ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ میں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور نظریں جھکا لیں۔ جی سسٹر، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ آپ پلیز کسی کو بتائیے گا مت، ابھی کسی وجہ سے میں بتا نہیں سکتی تھی۔ میرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ میرے اپنے لیے ایک عذاب تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا، اور وہ بھی ایک غنڈے کو بچانے کے لیے۔ سسٹر سلمیٰ نے کچھ دیر تک ہم دونوں کو بغور دیکھا، پھر انہوں نے ہار مانتے ہوئے سر ہلایا۔ تم دونوں نے ہسپتال کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن چونکہ بات میاں بیوی کی ہے اور اسے واقعی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے میں فی الحال خاموش ہوں، لیکن اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پٹی مکمل کرو اور اسے کہو کہ فوراً یہاں سے چلا جائے۔ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو مجھ سمیت تم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ یہ کہہ کے سسٹر سلمیٰ دروازے کی طرف مڑی اور جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹ کے بولی، اور ہاں زویا، خون کے یہ نشانات فوراً صاف کروا دینا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں دوبارہ وہی مردنی چھا گئی۔ میرے کندھے سے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں وہیں کرسی پہ گر سی گئی۔ میری ٹانگوں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ میں نے گہرے گہرے سانس لیے تاکہ اپنے حواس بحال کر سکوں۔ اس نے اپنی جیکٹ کو سیدھا کیا، اسے احتیاط سے اپنے زخمی بازو پہ ڈالا تاکہ پٹی چھپ جائے، اور پھر اس نے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر رات کی تاریکی ابھی بھی گہری تھی۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ کھولا اور باہر کی طرف ایک نظر دوڑائی کہ راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے مجھ پہ ایک آخری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو شروع میں تھی، بلکہ ان میں ایک عجیب سی طمانینت، ایک ہچکچاہٹ اور شاید تھوڑی سی شکر گزاری تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک بار پھر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ بیوی، ویسے میرا نام شہیر ہے، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اس کے ان الفاظ نے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی یا سوچ پاتی، وہ کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا کر
رات کے اس گھپ اندھیرے میں یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میں اکیلی اس خالی کمرے میں، فرش پہ بکھرے خون، میز پہ پڑے فرسٹ ایڈ باکس اور اپنے دل میں مچے اس طوفان کے ساتھ رہ گئی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات، یہ خون اور یہ جھوٹ میری سادہ سی زندگی کو کس خوفناک طوفان کی طرف دھکیلنے والے تھے۔ میں تو بس یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو ختم ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ تو صرف ایک آغاز تھا۔ گزشتہ 2 دن کسی بھیانک خواب کی طرح گزرے تھے۔ ہسپتال کی وہ رات، وہ خون، وہ بندوق کی ٹھنڈک جو میں نے اپنی کن پٹی پہ محسوس کی، اور اس پراسرار شخص کی وہ گہری وحشت زدہ آنکھیں، یہ سب میرے ذہن سے چپک کے رہ گیا تھا۔ میں نے پچھلے 48 گھنٹوں سے ٹھیک سے سویا نہیں تھا۔ جب بھی آنکھ لگتی تھی مجھے خواب میں وہی خون آلود چہرہ نظر آتا اور میں پسینے میں شرابور اٹھ بیٹھتی۔ ڈیوٹی پہ واپس آنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، لیکن ایک مڈل کلاس لڑکی کے لیے نوکری چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج صبح کی شفٹ تھی۔ ہسپتال میں معمول کی چہل پہل تھی، مریضوں اور ان کے لواحقین کا رش تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی ویرانی اور بے چینی تھی۔ میں ریسیپشن کاؤنٹر پہ کھڑی فائلوں کی ترتیب درست کر رہی تھی، لیکن میری توجہ وہاں بالکل نہیں تھی۔ میرا ذہن بار بار اسی اسٹاف روم کی طرف بھٹک جاتا تھا۔ اچانک ہسپتال کے مین گیٹ کے باہر پولیس سائرن کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونجنے لگی۔ ایک نہیں بلکہ کئی پولیس موبائلز ہسپتال کے احاطے میں آ کے رکی۔ پورے ہسپتال میں ایک دم سے سنسنی سی پھیل گئی۔ لوگ رک کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے بھی ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ سسٹر سلمہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور گھبراہٹ میں بتایا کہ شہر کے کسی بڑے گینگ کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور شاید کچھ زخمیوں کو یہاں لایا جا رہا ہے، یا پھر پولیس کسی انکوائری کے لیے آئی ہے۔ میری نظریں مین گلاس ڈور پہ جمی تھیں۔ شیشے کے دروازے کھلے اور بھاری بوٹوں کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی۔ سب سے پہلے کچھ مسلح پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے جنہوں نے پوزیشن سنبھال لی، اور پھر ان کے پیچھے وہ شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کے میرے ہاتھ سے مریض کی فائل چھوٹ کے فرش پہ گر گئی۔ میرے قدموں تلے سے جیسے کسی نے پوری زمین کھینچ لی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ تھا، وہی شخص جس نے 2 رات پہلے میرے سر پہ بندوق تانی تھی، لیکن آج وہ کسی مجرم یا گنڈے کے روپ میں نہیں تھا، بلکہ اس نے پولیس کی انتہائی باوقار اور روبدار یونیفارم پہن رکھی تھی۔ اس کے کندھوں پہ چمکتے ہوئے بیج اور ستارے اس کے اعلیٰ عہدے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی تھا۔ اس کا وہ چہرہ جو اس رات خون اور پسینے میں لت پت تھا، آج بے حد صاف، سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی وہ آنکھیں جن میں اس رات موت کا خوف اور وحشت تھی، آج ایک عجیب سی سرد مہری اور حکمرانی سی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماتحت افسران کو کچھ ہدایات دیتا ہوا سیدھا ریسیپشن کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ میرا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ وہ شخص جسے میں ایک قاتل اور مجرم سمجھ رہی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی ہیڈ نرس سے جھوٹ بولا تھا اور اپنی تو کیا اس کی نوکری بھی خطرے میں ڈالی تھی، وہ دراصل ایک اعلیٰ پولیس افسر تھا۔ غصہ، حیرت، شرمندگی اور خوف، ایک ایسا طوفان میرے اندر امڈ آیا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا بالکل میرے سامنے آ کے رکا۔ اس کے پرفیوم کی دھیمی اور مردانہ خوشبو نے اس رات کی خون اور بارود کی بدبو کو مکمل طور پہ مٹا دیا۔ میں نے کانپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے پہچان لے گا، شاید مسکرائے گا، یا کم از کم اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق تو ہوگی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے میرے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے اس نے مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کا ایک ذرہ تک نہیں تھا۔ مس زویا، اس نے میرے گلے میں لٹکے ہوئے کارڈ کو دیکھے بغیر کانفیڈنس سے میرا نام لیا، مگر اس کا لہجہ سپاٹ اور احساسات سے عاری تھا۔ ہمیں پچھلے 48 گھنٹے میں ایمرجنسی میں آنے والے تمام گولی لگے زخمیوں کا ریکارڈ چاہیے۔ فوراً فائلز نکالا۔ اس کی آواز اتنی ہی سرد، کاٹدار اور آمرانہ تھی جتنی اس رات تھی جب اس نے مجھ سے پٹی مانگی تھی، لیکن اس بار اس کی آواز میں کوئی درد یا مجبوری نہیں تھی۔
بلکہ ایک افسر کا غرور تھا۔ میرا خون کھولنے لگا، میرے ہاتھ غصے سے مٹھیوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے منہ پہ چیخوں، سب کو بتا دوں کہ یہ اعلیٰ افسر 2 رات پہلے کس طرح ایک بزدل چوہے کی طرح میری منتیں کر رہا تھا، لیکن میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایمرجنسی کا رجسٹر نکالا اور زور سے کاؤنٹر پہ پٹخا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھی، لیکن پھر اس نے مکمل بے نیازی سے رجسٹر کھول لیا۔ میں وہاں مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، میرا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں کاؤنٹر چھوڑ کے تیزی سے کوریڈور کی طرف مڑ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے آئے گا یا کم از کم مجھے روکنے کی کوشش کرے گا۔ میں چلتی ہوئی ہسپتال کے پچھلے حصے میں موجود پرانی اور خالی وارڈ نمبر 7 میں چلی گئی، جہاں عام طور پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ مجھے تنہائی چاہیے تھی تاکہ میں اپنے غصے کو قابو کر سکوں۔ وارڈ میں اندھیرا تھا اور کھڑکیوں پہ پڑے پردوں سے دن کی روشنی چھن کے آ رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ کھڑا تھا، ایس پی شہیر، یا شاید اس کا نام کوئی اور ہوگا، اس کی طرح کا جھوٹا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ افسرانہ سنجیدگی اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی نرمی نے لے لی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح سب کے سامنے ریئیکٹ کر کے تم ہمارا سارا راز کھول دو گی بیوی، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میری برداشت کا پیمانہ چھلک پڑا۔ راز؟ کیسا راز؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرا استعمال کیا ہے، تم پولیس آفیسر ہو کے ایک مجرم کی طرح میرے ہسپتال میں گھسے، تم نے مجھ پہ بندوق تانی، میری جان نکالی اور مجھ سے وہ گھٹیا جھوٹ بلوایا۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یہ سب کرنے والے؟ میں پوری طاقت سے اس پہ چیخی۔ نہ جانے مجھے غصہ اس کا یوں بیوی کہنے پہ آیا یا مجھے نظر انداز کرنے پہ، مگر میری آواز میں رونا اور غصہ دونوں شامل تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ مارے، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ اس کی گرفت سخت تھی، لیکن اس میں کوئی تکلیف دہ بات نہیں تھی۔ میری بات سنو زویا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرا نام لیا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کے میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ یوں میرا نام کیسے لے سکتا ہے؟ وہ یوں مجھے بیوی کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم ایک جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو۔ تم نے میری نوکری، میری عزت، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور آج آ کے ایسے بن رہے ہو جیسے مجھے جانتے تک نہیں۔ میں ابھی جا کے سسٹر سلمہ اور تمہارے ڈپارٹمنٹ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں، وہ تمہیں ضرور پہچان لیں گی، میں نے دھمکی دی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہیر نے ایک گہری سانس لی اور مجھے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے زویا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کس چیز کا سامنا کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں اچانک ہی ایک بے بسی اور تھکن آ گئی، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹ کے کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ وہ 2 رات پہلے والی بات کوئی ڈرامہ نہیں تھا زویا، میں واقعی موت کے منہ سے نکل کے آیا تھا۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے شہر کے سب سے بڑے ڈرگ کارٹل کے اندر ایک انڈر کور مشن پہ تھا۔ میں نے ان کا اعتماد جیتا، ان کے سارے راز حاصل کیے، لیکن اس رات جب ہمارا فائنل آپریشن تھا، مجھے پتہ چلا کہ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ غدار ہیں جنہوں نے میری شناخت اس گینگ کو بتا دی ہے۔ وہ رکا، اس نے اپنی آنکھیں بند کی جیسے اس رات کا خوفناک منظر دوبارہ اس کے ذہن میں گھوم گیا ہو۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میرے اپنے ساتھی میرا خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے فائرنگ کی۔ اس دوران مجھے گولی لگی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کسی سرکاری ہسپتال گیا تو وہ غدار پولیس والے مجھے وہاں بھی مار دیں گے۔ مجھے چھپنے کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں کسی کا دھیان نہ جائے۔ تمہارا ہسپتال اس وقت قریب تھا، اور جب میں اسٹاف روم میں گھسا تو تم سامنے آ گئی۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا
اس کی آنکھوں میں اب سچائی کی وہ چمک تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تم پہ بندوق اس لیے تانی کیونکہ مجھے اس وقت کسی پہ اعتبار نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہر شخص مجھے مارنے آ رہا ہے، اور وہ بیوی والا جھوٹ، وہ میں نے اس لیے بولا تھا کیونکہ سسٹر سلمہ پولیس کو بلا لیتی، اور پولیس کے آتے ہی میرے ڈپارٹمنٹ کے غداروں کو میری لوکیشن پتہ چل جاتی۔ تم نے اس رات میری جان بچائی ہے زویا۔ اگر تم وہ جھوٹ نہ بولتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ اس کی ان باتوں نے میرے اندر کے سارے غصے کو پگھلا دیا۔ میرا دل اس کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ شخص جو بظاہر اتنا طاقتور اور رعبدار افسر تھا، اندر سے کتنا تنہا اور بے بس تھا، جسے اپنے ہی محکمے اور اپنوں سے ہی جان کا خطرہ تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے ماتھے پہ ابھی بھی تھکن کے آثار تھے۔ لیکن آج تم یہاں کیوں آئے ہو اور مجھے پہچاننے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ اس گینگ کو یہ یقین دلا سکوں کہ پولیس نارمل انکوائری کر رہی ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان مجرموں کا دھیان تمہاری طرف جائے۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہو گیا کہ اس رات تم نے میری مدد کی تھی تو وہ تمہاری جان لے لیں گے زویا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو چکی ہو، میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے آخری جملے نے میرے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو چکی ہو، یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس کی گہری نظریں میرے چہرے پہ جمی تھی، اور اس بار ان میں وحشت کے بجائے ایک ایسا احساس تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کچھ اور بات ہوتی، باہر سے کسی کی آواز آئی جو شہیر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شہیر نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف پلٹا۔ اس بات کا ذکر تم کسی سے نہ کرنا، تم بالکل نارمل رہنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں بہت جلد اس گینگ کا اور ان غداروں کا صفایا کر دوں گا، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے ایک آخری بار اس نے مجھے انتہائی گہری اور جذباتی نظروں سے دیکھا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ میری دنیا مکمل طور پہ بدل چکی تھی۔ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک انجانا سا خوف تھا، اس کی جان کا خوف، اور شاید تھوڑی سی وہ کشش بھی جو اس کی آنکھوں نے میرے دل میں جگا دی تھی۔ دن گزرتے گئے، شہیر ہسپتال سے جا چکا تھا، لیکن اس کا سایہ ہر وقت میرے ذہن پہ سوار رہتا تھا۔ میں اخبارات پر، نیوز چینلز پر مسلسل نظر رکھنے لگی تھی، اس امید میں کہ شاید شہیر کے آپریشن کی کوئی خبر ملے، لیکن وہاں مکمل خاموشی تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس رات جب شہیر نے مجھے اپنی بیوی کہا تو سسٹر سلمہ نے اگرچہ اس وقت چپ سادھ لی تھی، لیکن ان کی فطرت میں کسی راز کو راز رکھنا شامل ہی نہیں تھا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ہسپتال کی دوسری نرسوں اور اسٹاف کے سامنے یہ بات اگل دی کہ زویا نے چھپ کے شادی کر لی ہے، اور اس کا شوہر کوئی غریب سا مزدور ہے جو رات کو زخمی حالت میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مزدور کی شکل ایس پی شہیر صاحب سے کافی ملتی ہے۔ یہ جملہ انہوں نے طنز میں کیا تھا، مگر اس ایک جملے نے مجھے پھنسا دیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہسپتال کے کوریڈورز میں پھیلتی چلی گئی۔ ہر کوئی مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتا اور سرگوشیاں کرتا۔ میں انہیں سچ بتا بھی نہیں سکتی تھی اور ان کی باتیں سن کے خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہسپتال کی یہ عام سی گپ شپ کس قدر بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ایک ایسا مریض داخل تھا جو بظاہر تو ایک معمولی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار تھا، لیکن در حقیقت وہ اسی ڈرگ کارٹل کا ایک کارندہ تھا جو وہاں چھپ کر اپنا علاج کروا رہا تھا۔ ایک رات جب وہ ڈسپینسری کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے سسٹر سلمہ اور ایک اور نرس کی باتیں سن لی۔ سلمہ کہہ رہی تھی کہ زویا کا وہ نام نہاد شوہر مجھے مزدور نہیں لگتا، اس کا انداز کسی پولیس والے یا فوجی جیسا تھا، اور زویا جس طرح سے ڈی ایس پی شہیر کو دیکھ کے ڈری ہوئی تھی، مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں پولیس کا جو ایس پی یہاں انکوائری کے لیے آیا تھا، اس کی شکل زویا کے اس شوہر سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ الفاظ اس کارندے کے لیے کسی بہت بڑے خزانے سے کم نہیں تھے۔
اس نے فوراً اپنے گینگ کے سرغنہ کو اطلاع کر دی کہ ایس پی شہیر کی کمزوری اسی ہسپتال میں موجود ہے اور وہ نرس زویا ہے جسے وہ اپنی بیوی بنا کے ملنے آیا تھا۔ گینگ جو پچھلے کئی دنوں سے شہیر سے بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور جسے شہیر کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، ان کے لیے یہ خبر بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے اغوا کر کے شہیر کو بلیک میل کریں گے اور اسے اپنے جال میں پھنسائیں گے۔ مجھے ان سب سازشوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں تو اپنی ہی الجھنوں اور شہیر کے خیالوں میں گم تھی۔ آج پھر میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہسپتال کا ماحول ویسا ہی خاموش اور پراسرار تھا جیسا اس رات تھا، لیکن آج موسم بھی خراب تھا۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بارش کی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھی مریضوں کا چارٹ اپ ڈیٹ کر رہی تھی۔ اچانک ہسپتال کی مین لائٹ بلنک کر کے بند ہو گئی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایمرجنسی جنریٹر کو آن ہونے میں عام طور پہ چند سیکنڈز لگتے تھے، لیکن آج 1 منٹ گزر جانے کے باوجود کوئی روشنی نہیں ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک انجانا سا خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پیدا کرنے لگا۔ کوریڈور کے اختتام پہ مجھے کچھ بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں ہسپتال کے کسی سٹاف کی نہیں تھی۔ یہ جوتوں کی وہ مخصوص کھٹ کھٹ تھی جو کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں اپنی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی۔ میرے موبائل کی ٹارچ میں نے آن نہیں کی کیونکہ مجھے اندر سے کوئی وارننگ دے رہا تھا کہ اپنی جگہ ظاہر مت کرو۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی۔ قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک نہیں بلکہ 3 یا 4 لوگ تھے۔ زویا نرس کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈو، مجھے وہ زندہ چاہیے، کسی نے بھاری اور وحشت ناک آواز میں حکم دیا۔ میرا سانس رک گیا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کون تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ یہ سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ وہ یقیناً اسی گینگ کے لوگ تھے جن کا شہیر نے ذکر کیا تھا۔ میری ٹانگیں خوف سے بے جان ہونے لگی۔ میں نے رینگتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کے فارمیسی کی کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں میرا ہاتھ ایک ٹرے سے ٹکرایا اور اس میں رکھی شیشے کی بوتلیں چھناکے سے زمین پہ گر گئیں۔ آواز اتنی تیز تھی کہ پورے ہال میں گونجی۔ وہ ادھر ہے، پکڑو اسے، ایک گنڈا چیخا، اور ان کے قدموں کی تیز آوازیں میری طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ موت اب بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور اس بار کوئی شہیر مجھے بچانے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ میں فارمیسی کے اندر بھاگی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ کمزور لکڑی کا دروازہ ان درندوں کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکے گا۔ باہر سے دروازے پہ زوردار لاتیں پڑنے لگیں۔ دروازہ چرچرایا اور اس کی کنڈی ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی۔ میں اندھیرے میں کونے میں سمٹ کے بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ کیا یہی میرا انجام تھا؟ کیا اس رات شہیر کی مدد کرنے کی مجھے یہ سزا مل رہی تھی؟ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کے گرا اور 3 لمبے چوڑے خطرناک شکلوں والے آدمی فارمیسی میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری اسلحہ تھا۔ ایک نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کے بے دردی سے اوپر کھینچا۔ میری چیخ نکل گئی۔ تو یہ ہے ایس پی شہیر کی وہ خوبصورت بیوی جس کے لیے اس نے ہماری پوری سلطنت تباہ کر دی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ تجھے کیسے بچاتا ہے۔ چل ہمارے ساتھ۔ اس نے مجھے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف کھینچا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، چیخنے کی کوشش کی، لیکن ان کی طاقت کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہسپتال کا سارا اسٹاف اور مریض اپنے اپنے کمروں میں خوف کے مارے چھپے ہوئے تھے۔ کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف لے جانا شروع کیا۔ باہر ان کی کالی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور آسمان پہ بجلی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دروازے سے باہر نکالا اور گاڑی کی طرف دھکا دینے لگے، اچانک اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایک گولی کی آواز گونجی۔ جس شخص نے میرے بال پکڑے ہوئے تھے اس کی چیخ نکلی اور اس کا ہاتھ میرے بالوں سے چھوٹ گیا۔ وہ خون میں لت پت ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ دوسرے دونوں گنڈوں نے گھبرا کے اپنے ہتھیار سیدھے کیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آسمان پہ ایک بار پھر زوردار بجلی چمکی اور اس لمحے کی روشنی میں نے ہسپتال کے گیٹ پہ کھڑے اس سائے کو دیکھا۔ بارش میں بھیگا ہوا
ایک ہاتھ اس کی گن پہ، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ اور وحشت، لیکن اس بار وہ وحشت میرے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ شہیر تھا، وہ میری جان بچانے آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک ایسا قاتلانہ غصہ تھا جسے دیکھ کے موت بھی راستہ چھوڑ دے۔ اس نے اپنی گن کا رخ ان گنڈوں کی طرف کیا اور اس کی آواز بجلی کی گرج سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اسے چھوڑ دو ورنہ تمہاری لاشوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں زمین پہ گری ہوئی تھی، بارش اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، صرف اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا ہیرو، میرا محافظ بن کے کھڑا تھا، جس کے لیے میں اب اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ بارش کی بوندیں شہیر کے چہرے سے پھسل رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے گنڈوں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھ پاتے، شہیر نے بجلی کی سی تیزی سے فائر کیا اور ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئیں۔ وہ درد سے چیختے ہوئے پیچھے ہٹے، لیکن شہیر کے قدم نہیں رکے۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ جھپٹا اور چند ہی سیکنڈز میں ان دونوں کو زمین کی دھول چٹا دی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ایسا غصہ تھا جیسے وہ ان کی جان نکال لینا چاہتا ہو۔ میں زمین پہ بیٹھی بارش میں بھیگتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شہیر نے ایک گنڈے کو کالر سے پکڑ کے اتنی زور سے گاڑی کے بونٹ پہ مارا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس کے بعد اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ وحشت جو دشمنوں کے لیے تھی مجھے دیکھتے ہی ایک انتہائی نرم اور فکر مند تاثر میں بدل گئی۔ اس نے اپنی بندوق بیلٹ میں اڑسی اور دوڑ کے میرے پاس آیا۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے اور میرے چہرے کو اپنے مضبوط لیکن کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا۔ زویا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی، ایسی بے چینی تھی جس نے میرے دل کے سارے خوف کو پگھلا دیا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میرے حلق سے صرف ہچکیاں برآمد ہوئیں۔ میں نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ کی کالر پہ رکھے اور اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شہیر کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑ گیا، لیکن پھر اس نے اپنے مضبوط بازو میرے گرد لپیٹ دیے۔ اس نے مجھے اتنی سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے مجھے دنیا کی ہر مصیبت سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ رو مت زویا، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کے سینے کی تیز دھڑکن اور اس کی باہوں کا وہ حصار میرے لیے دنیا کی سب سے محفوظ جگہ بن چکا تھا۔ بارش ہم دونوں کو ہی بھگو رہی تھی، لیکن مجھے اس سردی کا کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ شہیر کی قربت نے میرے اندر ایک عجیب سی گرمائش بھر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دور سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی جو تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ شہیر کی بیک اپ ٹیم پہنچ چکی تھی۔ درجنوں پولیس اہلکاروں نے ہسپتال کو گھیرے میں لے لیا اور ان گنڈوں کو ہتکڑیاں پہنا کے گاڑیوں میں ڈالنے لگے۔ شہیر نے مجھے سہارا دے کے کھڑا کیا اور اپنے ایک ماتحت افسر کو میری حفاظت کی ہدایت کر کے خود آپریشن کو لیڈ کرنے لگا۔ ہسپتال کے اندر چھپے ہوئے باقی گنڈوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ رات جو موت کا پیغام لے کر آئی تھی بالآخر شہیر کی بہادری اور بروقت کارروائی کی بدولت اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب صبح کی پہلی کرن آسمان پہ نمودار ہوئی تو ہسپتال کا منظر مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ بارش رک چکی تھی اور مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ ہسپتال کے باہر ایمبولینسز اور پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور میڈیا والے بھی پہنچ چکے تھے۔ میں ایک ایمبولینس کے پچھلے حصے میں بیٹھی کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس سے گرمی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک نرس نے مجھے کمبل لا کے دیا تھا۔ میری نظریں بے چینی سے چاروں طرف شہیر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ رات کے اس ہنگامے میں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ کہیں وہ زخمی تو نہیں ہو گیا۔ اچانک میری نظر ہسپتال کے مین گیٹ سے باہر آتے ہوئے شہیر پہ پڑی۔ اس نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ اتار دی تھی اور صرف کالی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اس تھکن میں بھی بے حد دلکش لگ رہا تھا۔
اس کی نظروں نے ہجوم میں مجھے ڈھونڈا اور جب ہماری آنکھیں ملی تو اس کے چہرے پہ ایک انتہائی پرسکون اور میٹھی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنے ساتھی افسران کو کچھ ہدایات دے کر سیدھا میری طرف چل پڑا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے ایمبولینس کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ کافی کیسی ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس کی ان گہری اور شوخ نظروں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ رات کے اس ڈراؤنے خواب کے بعد اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زویا۔ گینگ کا سرغنہ پکڑا جا چکا ہے اور میرے محکمے کے غدار بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب تم مکمل طور پہ محفوظ ہو۔ اس کی آواز میں ایک طمانینت اور گہرا سکون تھا۔ میں نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ کیا تم محفوظ ہو؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ شہیر نے ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف تھوڑا سا جھکا۔ جب تک تم میرے لیے فکر مند ہو مجھے دنیا میں کوئی گولی نہیں مار سکتا زویا۔ اس کے اس جملے نے میرے گالوں پہ حیا کی سرخی بکھیر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور میٹھی سی خاموشی چھا گئی، جسے صرف صبح کی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ توڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، سسٹر سلمیٰ تیز قدموں سے ہماری طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان کا چہرہ ابھی تک رات کی دہشت سے اترا ہوا تھا، لیکن ان کی نظریں مجھ پہ اور شہیر پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ ہمارے قریب آ کے رکیں اور شہیر کو پولیس یونیفارم کی پینٹ اور پورے محکمے کو اسے سر سر کہتے دیکھ کے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ زویا، یہ سب کیا ہے؟ اور یہ تمہارا مزدور شوہر، یہ ایس پی صاحب کیسے بن گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سسٹر سلمیٰ کی الجھن اور بوکھلاہٹ دیکھ کر شہیر کے لبوں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے انتہائی سنجیدگی کا روپ دھارتے ہوئے سسٹر سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ سسٹر سلمیٰ، دراصل اس رات ہم دونوں میاں بیوی کی چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں غصے میں گھر سے نکل آیا۔ زویا مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ اس نے آپ کو میرا عہدہ تک نہیں بتایا اور مجھے غریب مزدور بنا دیا۔ آپ تو جانتی ہیں بیویوں کا غصہ۔ شہیر نے اتنی ڈھٹائی اور روانی سے یہ جھوٹ بولا کہ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، لیکن اس نے مجھے ایک آنکھ مار دی جس نے میرے دل میں ہزاروں تتلیاں اڑا دی۔ سسٹر سلمیٰ نے ہم دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن چونکہ شہیر ایک اعلیٰ پولیس افسر تھا اس لیے وہ کچھ زیادہ نہ کہہ سکی اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی شہیر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی وہ کھلی اور بے ساختہ ہنسی میں نے پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب کچھ بھول کے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ شہیر، یہ تم نے کیا کہا؟ تم ابھی تک اس بیوی والے جھوٹ پہ قائم ہو؟ اب تو سچ بتا دینے کی ضرورت تھی، میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ شہیر کی ہنسی تھم گئی اور وہ انتہائی سنجیدہ ہو کے میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایمبولینس کے کنارے پہ رکھے جن کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ زویا، اس رات اسٹاف روم میں میں نے تمہیں گن پوائنٹ پہ بیوی کہا تھا کیونکہ وہ میری مجبوری تھی، مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ لیکن آج میں بغیر کسی بندوق، بغیر کسی مجبوری اور پورے ہوش و حواس میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز اتنی گہری اور رومانوی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ اس نے میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ جھوٹ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا زویا۔ تم نے اس رات مجھے بچایا اور آج رات میں نے تمہیں بچایا۔ ہم دونوں کا حساب برابر ہو چکا۔ تو کیا اب ہم اس جھوٹ کو سچ میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم واقعی اس پاگل اور کھڑوس پولیس آفیسر کی بیوی بننا پسند کرو گی، جو شاید تمہیں کوئی پرسکون زندگی تو نہ دے سکے لیکن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمہیں دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا اور تم سے بے پناہ محبت کرے گا؟ اس کے الفاظ اتنے سچے اور دل کو چھو لینے والے تھے کہ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ شخص جس سے میں موت سے زیادہ ڈرتی تھی، آج وہی شخص میری زندگی بن چکا تھا۔
میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھ دیا۔ میری خاموشی اور میرے آنسوؤں نے اسے میرے دل کا حال بتا دیا تھا۔ شہیر کے چہرے پہ ایک انتہائی خوبصورت اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور ہلکا سا بوسہ دیا۔ میں نے شرما کے نظریں جھکا لیں۔ صبح کا سورج بادلوں کے پیچھے سے نکل کر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا، اور اس کی سنہری دھوپ نے ہسپتال کے اس سرد کوریڈور کو اور ہماری زندگی کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی محبت کی شروعات تھی جس کی بنیاد ایک خوفناک رات، ایک جھوٹ اور ایک گہری سچائی پہ رکھی گئی تھی، اور اب یہ سچائی عمر بھر کا ساتھ بن چکی تھی۔